بسم اللہ الرحمن الرحیم 36ویں مجلس سے شنبہ وقت شام 2 رجب 545 ہجری مدرسہ معمورہ بغداد شریف۔ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ، یہ دنیا ایک بازار ہے، گھڑی بر بعد یہاں کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ رات آنے پر سب بازار والے یہاں سے چلے جائیں گے۔ کوشش کرو کہ اسی بازار میں اسی کی خرید و فروخت کرو جو کل بازار آخرت میں تم کو نفع دے، کیونکہ پرکھنے والا خدا بڑا نگاہ والا ہے۔ حق تعالیٰ کی توحید اور عمل میں اخلاص ہی وہاں چلنے والا سکہ ہے، اور وہی تمہارے پاس کم ہے۔ عزیز من سمجھدار بن اور جلدی مت کر کہ اس سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ تیرے جلدی مچانے سے نہ غروب کا وقت آ سکتا ہے نہ صبح کا۔ پھر صابر بنا ہوا اپنے کام میں کیوں نہیں لگا رہتا یہاں تک کہ مغرب کا وقت آئے اور مراد حاصل ہو۔ عاقل بن اور حق تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے ساتھ باادب رہ، نہ مخلوق پر ظلم کر اور نہ ان سے ایسی چیز کا خواہاں ہو بحکم تقدیر تیرے لیے ان کے پاس نہیں ہے۔ وکیل کے ہاتھ میں جب تک اجازت گفتگو کا پروانہ نہ آ جائے گفتگو درست نہیں۔ ہاں، پروانہ آنے پر زبان کھول کہ اس وقت عطائیں دیکھے گا۔ پروانہ سے قبل تجھے ذرہ بھی نہیں مل سکتا۔ حضور اپنی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ تعلیم سے فراغت حاصل کی تو حکم الہی آیا کہ ممبر پر واز کریں، نصیحت کریں اور لوگوں کو ہمارے راستہ کی طرف لے کے آئے۔ جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، ساری زندگی آپ نے مجاہدے میں گزاری، اب آپ کے لیے ان راستوں کو کھول دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ نے پس و پیش فرمایا، لیکن وہ بھی قرب الہی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور عمل کرتے ہوئے آپ کے پاس کوئی آ کے بیٹھ جائے، گفتگو شروع ہو جائے، تو پھر ایک کام ہو سکتا ہے، یا وہ عمل ہوگا یا گفتگو ہوگی، دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب مخلوق کی طرف نکلنا ہے اور پھر توجہ اس طرف سے کم ہو جائے گی۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اپنی سوچ سے وہاں پہنچ جایا کرتا ہوں، فکر و تدبر سے پہنچ جایا کرتا ہوں جہاں لوگ کئی سال کی جد و جہد اور مجاہدوں سے نہیں پہنچ سکتے، وہاں میں اپنے تدبر اور فکر اور سوچ سے پہنچ جایا کرتا ہوں۔ بعض دفعہ یہ بھی معاملہ ہو جائے گا، اور یہ جو پروانہ ہے نا حکم کا، اس کے پیچھے پھر پوری ذمہ داری ہو جائے کرتی ہے۔ جو بٹھایا کرتا ہے وہ انتظام بھی کیا کرتا ہے۔ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست تھے صوفی فضل کریم، سیالکوٹ، پیچھے ٹانڈے کے تھے اور سیالکوٹ میں سکونت تھی ان کی، آپ نے دیکھے ہوئے ہیں بابا جی فضل کریم سے۔
ان کی ڈیوٹی بھینسوں کو خدمت کرنا. اور کوئی کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، کوئی اردو بھی صحیح نہیں جانتے پڑھنے لکھنے میں. قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بیان کرو. حضور کہنے لگے حضور میں آپ کی بھینسوں کی خدمت کرتا ہوں، نہ کہیں پڑھا ہوں، نہ کچھ آتا ہے جی. آپ نے فرمایا بیان کرو. پھر بس پیش کیا. آپ تھوڑے سے غضبناک ہوئے. قبلہ عالم رحمۃ اللہ فرمایا کہ ماں سوٹیاں حکم دے مت او بولسی تو جینا جانا انسان ہے. اللہ. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب قادیانی سے مناظرہ ہوا مردوں کو زندہ کرنے کا، آپ نے فرمایا کہ تو نبیوں کی بات کرتا ہے، میں تو ایک ادنا خادم ہوں نبیوں کا. چل اس طرح کرتے ہیں، کسی قبرستان میں جاتے ہیں اور پرانی سے پرانی قبر میں مردہ زندہ کرتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ حضور اتنا بڑا دعویٰ، یہ تو اللہ کا کام ہے یا پھر اس کے نبی جن کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے اور حکم فرمائے. ماننے لگے میں نے تو نہیں کہا، میری پشت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں کہ میرے علی تو بات کر، پورا کرنا ہمارا کام، اس کام کو پورا کرنا. جب اللہ کے بندے کسی کی ذمہ داری لگایا کرتے ہیں تو پھر پوری پشت بنائی بھی کیا کرتے ہیں. وہ بابا جی فضل کریم جب انہوں نے بیان شروع کیا، اس وقت کے بڑے بڑے علماء دانتوں میں انگلیاں رکھ لی، یہ کہاں سے بول رہے ہیں. عجب انہوں نے باز کیا، مخلوق خدا حیران و پریشان، اور بڑے بڑے علماء جو ہے یہ کہاں سے بول رہے ہیں. وہاں پر ایک بات پھر سمجھ آ جائے کرتی ہے کہ جب اللہ کا بندہ اس کا ہو جایا کرتا ہے پھر اس کی زبان اس کی نہیں رہا کرتی، وہ زبان کسی اور کی ہو جایا کرتی. وہ ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں رہتا، کسی اور کا ہاتھ ہو جائے گا. وہ جسم اس کا جسم نہیں رہتا، وہ پاؤں اس کے پاؤں نہیں رہتے. آصف بن برقیہ قرآن پاک میں ہے نا، کہاں سے وہ تخت سینکڑوں ہزاروں میل دور سے تخت اٹھا کر وہ لے آئے. کسی کی طاقت ہے من 2 من 3 من 4 5 من چلے کر لے، اس سے بڑھ کر کوئی اٹھا سکتا ہے؟ بندہ بشر کی طاقت ہے. لیکن قرآن پاک میں کیا ہے؟ پلک جھپکنے سے ٹنوں کے حساب سے اس کا وزن، اور سینکڑوں کے حساب میل دور. وہ کیا چیز تھی؟ وہ ہاتھ ان کا ہاتھ نہیں تھا. جب انسان اللہ والا ہو جایا کرتا ہے اور جب وہ ذمہ داری لگ جایا کرتی ہے، پیچھے کوئی پشت بنا ہوا کرتا ہے. اب ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ آؤ مردے زندہ کرتے ہیں، نہیں، جس کے پیچھے ہاتھ ہوگا اور فرمانے والا فرمائے گا. ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک درجات بلند فرمائے، صاحبزادہ فضل کریم فیصل آباد والے مولانا سردار احمد صاحب کے صاحبزادے، وہ گئے جیل میں اور پوچھنے لگے قادری صاحب کیا حال ہے، کیسا وقت گزر رہا ہے؟ کہنے لگے 12 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت ہوئی ہے، اور کیا بتاؤں کہ میں کس حال میں ہوں. جب انسان کسی عمل کو کیا کرتا ہے سائیں پوری نگرانی کیا کرتے ہیں، مہربانیاں فرمایا کرتے ہیں.
لطف و کرم کے خزانوں کو کھول دیا کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں، حق تعالیٰ توحید اور عمل میں اخلاص ہی وہاں چلنے والا، یعنی اللہ کو واحد و یکتا اور پوری طاقت و قوت اور ہر شے عطا فرمانے والا، عطا و منع اسی کے ہاتھ میں ہے، دینا نہ دینا اسی کے ہاتھ میں۔ اور بندہ جب اپنے آپ کو سپرد کر دیا کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ میرا اب دخل عمل ختم ہو چکا، اور ویسے بھی انسان غور کرے، کیا وہ اپنی مرضی سے آیا ہے؟ جو اس کی عمر مقرر ہوئی ہے اس نے خود مقرر کی ہے؟ بڑے سے بڑا ڈاکٹر لے آئے، اعلیٰ سے اعلیٰ وٹامن کھانا شروع کر دیں، اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، جب موت آ گئی ایک لمحہ پہلے یا ایک لمحہ بعد بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی، جب ہمارا آنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارا جانا بھی ہمارے اختیار میں نہیں، تو پھر درمیان میں تھوڑا سا عرصہ جو ہے اس میں کیا پھوپھا کرتی، یہ بھی اسی کے ثبوت۔ حضور اپنی زندگی کا نچوڑ بتاتے ہیں کہ دعا مانگتا تو دعا قبول نہ ہوتی، کسی بیماری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا شفا کی، بیماری اور بڑھا دی جاتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تیرا چاہنا جب پورا ہی نہیں ہوتا، چاہیے کہ چاہنا ہی چھوڑ دے، بس تو لگا رہ۔ اور بندگی اور غلامی یہ ہے کہ دعا کرتا رہے، بندے کا کام ہے عاجزی، ہاتھ پھیلانا، اس کے آگے مانگنا، اب پورا کرنا یا نہ کرنا یہ مالک کا کام۔ اس میں اگر پسو پیش کرے گا پھر گستاخوں میں آ جائے گا، آگے بڑھ جائے، اپنی حاجت پیش کرے، جب وہ حاجت اس تک پہنچ جائے اب اس کی مرضی پوری فرمائے یا نہ فرمائے۔ اور پھر حدیث پاک میں یہ آ گیا کہ میں جو میری یاد میں مشغول ہے تو میں مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہوں، زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ تو دوسرا حضور فرماتے ہیں اخلاص، یعنی جو بھی کام کرنا ہے نا وہ ذات خدا کے لیے، اس میں اپنی غرض و غایت کو نمود و نمائش کو شہرت یہ نہیں ہونی، جو بھی کرنا ہے خالص اللہ کے لیے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ کھانا کھلاتے ہیں، قرآن پاک میں ہے عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں۔ اس نے فرما دیا بس میرا یہ کام اتنا ہی ہے کہ میں اس کی محبت میں یہ عمل کر رہا ہوں کہ میرے مالک کا فرمان ہے، میں اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، خدا کرے یہ عمل اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اخلاص یہ ہے، خلوص اور محبت کے ساتھ۔ اب دیکھ لیں کہ اب جب آپ گھر میں کھانا کھاتے ہیں اس کے اثرات کچھ اور ہیں، جب آپ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں اس کے اثرات کچھ اور ہیں۔ گھر میں وہ خلوص محبت کے ساتھ بہن، بیٹی، ماں، بیوی، یہ جو بھی کھانا پکا کے دے گا اس کے اندر ایک خلوص ہوگا، ایک محبت ہوگی، ایک چاہت ہوگی، اور کھانا کھلا کے وہ خوش ہوں گے۔ اور جب کسی ہوٹل میں جائیں اور تھوڑا سا وقت گزر چکا ہو، چھٹی کا ٹائم ہو، وہ ساتھ وہ باتیں بھی کریں گے، کوسنے بھی ہوں گے، عجیب عجیب طریقے سے وہ کھانا پکا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کھانا تو آ جائے گا لیکن اس کے اثرات کھانے والے پر اثر ہو جائے گا۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ دوستوں کے گھر دعوت پہ تشریف لے جاتے اور کسی گھر میں کھانا کھا لیا کرتے اور کسی گھر سے ویسے ہی اٹھ کے آ جائے کرتے۔ دوست پوچھتے کہ حضور
کوئی غلطی ہوگی؟ فرمایا کہ جب یہ کھانا پکنے لگا تھا، تھوڑے جا پیچھے ہو جاؤ، تھوڑے کھل کے بیٹھ، ادھر ہو جاؤ، نال ہو جاؤ، کچھ بھی نال ہو جاؤ، تھوڑا کھل کے بیٹھ۔ تو غلطی ہوگی۔ حضور فرماتے کہ جب یہ کھانا تیار ہو رہا تھا تو تم میاں بیوی میں یا جو پکانے والا ہے اس میں تکرار ہوئی، آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، اور جھگڑے کا اثر کھانے پر پڑا اور کھانے کا اثر پھر کھانے والے پر پڑے گا۔ تو میں ایسا کھانا کھا ہی نہیں سکتا جس میں ناگواری ہو، جس میں خلوص اور محبت نہ ہو، اخلاص نہ ہو۔ اور اللہ بھی کیا فرماتے ہیں حضور؟ حق تعالیٰ کی توحید اور عمل میں اخلاص۔ تو اگر یہ دنیا کے کاموں میں وہ کھانا نہیں کھا سکتے تو کیا خالق و مالک اس عمل بغیر اخلاص کے عمل کو قبول فرمائے گا؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ انہ علیم بذات، وہ سینوں کے بیتوں کو جاننے والا ہے۔ سینے کے اندر جو تہ خانے میں، چور خانوں میں کوئی بات چھپی ہوئی ہے نا، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو کیا وہ کھا لے گا؟ وہ اس عمل کو قبول کر لے گا؟ یہ اللہ والے جو اس کے ساتھ نسبت جوڑے ہوئے ہیں، یہ فوراً اس چیز کو اپنے سے دور کر دیا کرتا ہے کہ میں نے اس کھانے کو نہیں کھانا، کیونکہ اگر میں نے کھا لیا میرے اندر بھی وہ بغض اور حسد اور تکرار اور دنیاوی علاشیں اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے، تو چھوڑ دیا۔ دو چیزیں کہ ایک عمل، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، وحدہ لا شریک، میرے ہر فعل کا وہی مالک ہے، ہر فعل اس کی مرضی سے ہوگا، میری مرضی سے کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرا جو بھی پیش کیا جائے اخلاص کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اخلاص جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی تن، من اور دھن، تین چیزیں اور وطن، یہ چار چیزیں چھوڑی، ہجرت بھی فرمائی، اپنی جان بھی پیش کی، مال بھی پیش کیا، اسلام قبول کر کے اولاد اور بہن بھائی اور کنبہ بھی چھوڑا۔ سب تو نہیں مسلمان ہوئے، یہ مسلمان ہو گیا ایک بندہ، اور دوسروں نے اس کے ساتھ ناتا توڑ لیا، قربان کیا نا اپنا جان، مال، اولاد، ہر وطن، ہر شے قربان کی۔ پھر مالک نے پھر کیا فرمایا؟ یاد رکھنا کہ صحابہ کا مٹھی بھر جو اور تمہارا عود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ مٹھی بھر جو ہے نا، وہ پہاڑ جو ہے نا سونے کا، اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ اخلاص ہے، ان کے اندر وہ جان نثاری ہے، ان کے اندر وہ مر مٹنے کا مادہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ختم کر دینے کا مادہ موجود ہے۔ باغات پکے ہوئے ہیں، سارے سال کا انحصار اس فصل پر ہے۔ مدینہ منورہ کیا ہوتا تھا؟ کھجوریں تھیں نا، ان کے سارا سال کا کیا کھجوریں تھیں، کھجوریں دے کے دوسرا مال لیا کرتے۔ اب پکی ہوئی ہیں اور اتارنی ہے، حکم آ گیا، چلو تیاری کرو۔ اور ٹائم کتنا ملا؟ عشاء کے وقت حکم ہوا اور فجر کے وقت نکل۔ بعض ایسے بھی معاملات ہوئے کہ فوراً حکم ہو، چلیں جی، جو چیز جہاں تھی وہیں چھوڑی۔ تو پوچھتے کیا بننا؟ انہوں نے کہا خدا جانے اور میرا مصطفیٰ جانے، وہیں پہ چھوڑا اور نکل گئے۔ اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ عام دنیا کا سفر ہے، ٹھیک ہے، انسان جا رہا ہے، کچھ امید تو ہے نا کہ واپسی ہو جائے گی، لیکن وہ سفر ایسا ہے کہ دین کو پھیلانا ہے، اب لڑنا ہے کافروں کے ساتھ، یا خود گئے یا وہ گیا، ایک چیز تو ہونی ہے۔ یہ کیفیت جب ہوگی
پھر اللہ تعالیٰ بھی کتنی قدر فرمائے گا، اور دنیا میں ہی ان کو فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور اللہ سے راضی کیسے ہوئے؟ وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے قلب پر پڑ چکی، اب ہر قسم کی علائشیں، تمنائیں، آرزویں، ہر چیز دنیا کی جو رکاوٹ بننے والی ہے وہ مٹ چکی تھی۔ ان کے اندر خواہش اللہ اور اللہ کے رسول کے اور کوئی خواہش ہے ہی نہیں تھی۔ بڑے جلیل القدر صحابہ، اجل بڑے بڑے قبیلوں کے سردار صحابہ، اپنے وقت کے امیر ترین، اور ایسی کیفیت بھی آئی کہ ایک چادر اوپر ہے اور ایک چادر نیچے ہے، اور وہ بھی پھٹ چکی ہے اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور اپنے وقت کے بہترین یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ پہننے والے، یعنی مال و دولت میں ان کا اس وقت شمار ہی کوئی نہیں، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئے، کیونکہ وہ دل پر جو نگاہ پڑ چکی ہے، اس نے دنیا کے مزے ہٹا دیے اور آخرت کے مزے دل میں ڈال ہی نہیں دیے، دکھا بھی دیے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اور دوسرا اخلاص۔ اب دیکھ لیں کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، جتنا زیادہ قریبی تعلق ہوگا اتنا اس کے ساتھ آپ کی دوستی اور محبت بھی زیادہ بڑھے گی۔ کسی شادی پہ چلے جائیں، آپ کا بہت قریبی تعلق ہے، آپ کھانے پہ بیٹھیں گے بھی تو اٹھا دے گا، نہیں آپ نہیں، میں اور آپ آخر میں مل کر کھائیں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ تعلق ہے، وہ دوستی ہے، وہ محبت ہے۔ اور وہ بھی کیا کہے گا؟ بلکہ وہ جا رہا ہے جو اپنے دوست کے پاس، وہ خود ہی کہے گا آؤ بیٹھو کھا لو، وہ کیا کہتے ہیں کھانا کٹھے کھائیں گے، آخر میں کھائیں گے، کیونکہ میرا اور آپ کا وہ تعلق ہے جو باقی جتنے بھی آپ کے بلائے گئے ہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایسا نہیں ہے جتنا میرا اور آپ کا، اور کہ بڑھ چڑھ کر وہ ساتھ وہ بھی خدمت کرے گا۔ اس واسطے اللہ کی بارگاہ میں بھی خلوص مانگا جاتا ہے، محبت مانگی جاتی ہے کہ جو بھی عمل ہو ذات خدا کے لیے، اور اس کے اندر ایک خلوص ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور جو عمل محبت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے پھر اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ اب یہ محبت جو ایک دوسرے کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے، دوستی جب لگ جایا کرتی ہے کسی کے ساتھ، تو کیا وہ دوستی قیمت مانگتی ہے؟ نہیں، وہ قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ دوستی کی قیمت ہے کوئی قیمت۔ اور صحابہ نے جو حضور کے ساتھ دوستی تعلق اپنی غلامی میں گئے، آقا مانا حضور کو، تو پھر اس کی قیمت کیا ملی؟ اس کی قیمت جنت الفردوس۔ فرمایا کہ وہ یہی وارث ہیں جنت کے۔ کون وارث ہیں؟ جو رسول اللہ کے غلام ہیں، یا رسول اللہ کی حقیقت میں سر تسلیم خم کرنے والے، وہی وارث ہیں۔ اللہ حق تعالیٰ کے اذن و فرمان اور ان کے قلوب میں القاء کے بغیر لوگ نہ تجھ کو ذرہ دے سکتے ہیں، نہ تھیلی، نہ سمندر دے سکتے ہیں، نہ قطرہ۔ عاقل بان اور عقل یہی ہے کہ صاحب عطا خدا کو سمجھے۔ تو حق تعالیٰ کے حضور اپنی جگہ پر جمع رہے، کیونکہ رزق اس کے نزدیک مقسوم ہو چکا اور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تجھ پر افسوس کل بروز قیامت کیا منہ لے کر اس سے ملے گا، جبکہ دنیا میں اسے جگڑ رہا، رخ پھیر رہا اس کی مخلوق پر متوجہ، اور ان کو شریک سمجھے ہوئے ہیں کہ اپنی آیتوں کو ان پر پیش اور مہمات میں ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ مخلوق کی طرف حاجت لے جانا اکثر بھیک مانگنے والوں کے لیے عذاب ہے۔
کہ وہ اپنے گناہوں کی شامتی میں بھیک مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، اور بہت ہی کم ہے وہ سائل جن کے حق میں بھیک مانگنا بلا کراہت ہو۔ پر جب تو نے سزان بھیک مانگی تو یقیناً محروم رہے گا کہ وہ تجھ پر عطا کو روک دے گا۔ عزیز من، میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ ضعف کی حالت میں نہ تو کسی سے کچھ مانگے اور نہ تیرے پاس کچھ ہو، نہ تو کسی سے واقف ہو نہ تو اس سے کوئی واقف ہو، نہ تو کسی کو دیکھے نہ تجھے کوئی دیکھے، اور اگر ہو سکے تو دوسروں کو دے، خود نہ لے، خدمت کرے اور دوسرے خدمت نہ لے تو ایسا کر۔ اللہ والوں نے اللہ کے لیے عمل کیے اور اسی کے ساتھ کیے، پس اس نے دنیا و آخرت میں اپنے عجائبات ان کو دکھائے، تجلیات بھی دکھائی اور ان نظاروں کو بھی دکھا دیا۔ اپنا پردے ہٹائے، قرب الہی ان کو عطا فرمایا، اپنا قرب، وہ محبت عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ وہ پردے بھی ہٹا دیے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ بھی ہے۔ جب یہ دو چیزیں مل گئی، نفس مطمئنہ بن گئی، اطمینان ہو گیا کہ جس راستے پر چل رہے ہیں، پھر زیادہ شوق بڑھ گیا۔ اب دیکھیں نا کہ کسی بچے کو کوئی چیز دکھا دے، کوئی کھلونا ہے یا اس کی من پسند چیز ہے، تو دکھانے کے بعد کہیں کہ بعد میں دیں گے، اب وہ کیا کرے گا؟ مچلے گا، اس کی آرزو ہوگی کہ کون سا وہ وقت آئے اور میں حاصل کروں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی کیا کیفیت تھی؟ گھر سے نکلنا، یا اللہ شہادت عطا فرما، اگر شہادت مقدر نہیں تو فتح عطا فرما۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز دیکھ چکے تھے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دکھ اور مصیبتوں کا گھر ہے۔ انسان غور کرے کہ ساری زندگی میں اس نے کتنی خوشیاں دیکھی، اور دکھ اور غم اور مصیبتیں کتنی دیکھی۔ اگر غور کرے تو میرا خیال ہے 1 اور 1000 کا بھی آپس میں مقابلہ نہیں۔ 1000 دکھ، سکھ، مشقتیں، اور کبھی کبھی کوئی خوشی دیکھ لی۔ دنیا ہے ہی غم کا گھر، اور جب غم کا گھر ہے تو پھر کیا اس طرف مائل ہونا تھی؟ جتنا مائل ہوگا، مثلا کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اب اس کو صرف ایک غم ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے۔ اگر مال آ گیا، اب اس کو 3 غم فوراً آ گئے جی۔ پہلا غم یہ آ گیا کہ اس کو کیسے بچا کے رکھوں، گھر والوں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے کیسے بچا کے رکھوں۔ دوسرا غم یہ آ گیا کہ یہ مال جو موجود ہے اس کو کیسے بڑھاؤں۔ فرماتے روایات میں ہے کہ کسی کو ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے، اس کی خواہش ہوگی کہ دوسرا بھی ہو، وہ اسی جستجو میں ہوگا کہ ایک پہاڑ تھوڑا ہے، دوسرا بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ اپنی زندگی پر غور کرے، کسی کو سونے کا پہاڑ مل جائے وہ اپنی زندگی میں خرچ کر سکتا ہے؟ کبھی۔ اور تیسرا غم چور ڈاکوں کا، حکومت وقت کا، کہ ٹیکس کی مد میں نہ آ جاؤ۔ یعنی نہیں تھا تو ایک غم تھا کہ نہیں ہے، جب مل گیا تو 3 غم آ گئے۔ یہ بڑھوتری کیسے ہوگی؟ کوئی چور ڈاکو نہ لے جائیں، حکومت وقت سے بھی خوف کھا رہا ہے، اور بڑھانے کا خوف۔ یعنی نہ ہونے میں 1 غم اور ہونے میں 3 غم آ گئے۔ اللہ کے بندے کہتے ہیں پھر 1 غم ٹھیک ہے، بلکہ وہ غم بھی نہیں رہتا جب سپردی کر دیا۔ حضور تشریف لے جاتے گھر میں فجر کی نماز پڑھ کر، امہات المومنین جس طرح بھی ہے کچھ کھانے کو،
یہ حضور موجود ہے، آپ پیش فرما دیتے، آپ تناول فرما دیتے۔ اگر وہ فرماتی کہ نہیں ہے، فرمایا اب روزہ، چاند سے پہلے پہلے جو بھی نیت کر لے اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ چلو روزہ۔ اب اس روزے کا کیا معنی ہے؟ شام تک فراغت ہوگی، نہ دل کے اندر وہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ کچھ کھایا یا نہیں کھایا۔ اب شام ہوگی، شام کو دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت جو موجود وقت ہے وہ فراغت ہوگی۔ اللہ کے بندے موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اللہ کے سپرد، اللہ جانے، اور میں اس کا بندہ، وہ جانے، میں اور میرے معاملات وہ جانے اور میرے معاملات جانے۔ یعنی جو بھی اس راستے پر چل رہا ہے اور اگر اس کے یہ معاملات چل رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما دیا، ٹھیک ہے شام کا روزہ جی، آج کا دن بس، شام تک کوئی خیال آئے گا ہی نہیں۔ اللہ والوں نے اللہ کے لیے عمل کیے اور اسی کے ساتھ کیے۔ ایک تو اللہ کے لیے عمل کیا اور ایک اس کے ساتھ، جو ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ یعنی ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک تحفہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور رفاقت حاصل ہو جائے گا۔ انا معاہو، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جتنی دیر وہ ذکر کرتا رہتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی، اور دوسرا اس کی ذات کے لیے، اس کی ذات کے لیے ہم اور اس کے ساتھ، یعنی جو بھی کام کر رہا ہے وہ ذکر کر رہا ہے تو اللہ کے لیے، اور جب اس نے اللہ کے لیے ذکر کیا تو اللہ نے اپنی معیت اور رفاقت عطا فرما دی، اپنا انس عطا فرما دیا۔ کتنا بڑا انعام اور تحفہ ہے میرے مالک کا۔ اور اگر وہ مجلس میں بیٹھ کے کر رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہا ہے، جو کہ اعلیٰ مجلس ہے۔ دنیا میں تو کسی کا کوئی حال ہے، کسی کا کوئی حال ہے، کوئی نیکی میں بلند مرتبے پر ہے، کوئی دنیاوی حالت میں کھپا ہوا ہے، کسی کسی کیفیت، لیکن فرشتوں کی کیا کیفیت ہے؟ اگر کوئی قیام میں ہے تو وہ قیام میں ہی، کوئی رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہی، کوئی سجدے میں ہے تو وہ تسبیح کرے جا رہا ہے، حمد و ثنا کرے جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عاملین عرش کی بھی ڈیوٹی لگا دی کہ تم میری حمد و ثنا بھی کرو اور ساتھ ساتھ کیا کرو، جو میرے محبوب کا غلام بن جائے اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ یہ کن کی ڈیوٹی لگائی؟ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے کہ تم میرے قرب میں ہو، میرے ساتھ ہو، اور فوراً جو نا تم یہ مغفرت کی دعا کرتے ہی رہو، ساتھ ساتھ حمد و ثنا بھی کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاغفر لی۔ قبلہ عالم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ صبح کا ختم ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو تحفۃ عطا کیا گیا تھا۔ تو دوست کو تحفہ وہ دیا کرتا ہے جس کی قیمت بے بہا ہو، بے شمار قیمت ہو، جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا قیمتی تحفہ دیا جائے گا۔ تو جب حضور تشریف لے گے تو آپ کو یہ تحفہ دیا گیا کہ یہ روزانہ پڑھا کرے جائے، اور یہ جو بھی الفاظ ہیں نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ اور حاملین عرش بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا
اور مخلوق خدا جو حضور کے غلام، ساری مخلوق نہیں، حضور کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور وہی تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جد اعلیٰ قبلہ عالم خواجہ خواجگان حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عطا فرمایا۔ ہائے ہائے، اللہ والوں نے اللہ کے لیے عمل کیے اور اسی کے ساتھ کیے، پس اس نے دنیا و آخرت میں اپنے عجائبات ان کو دکھائے۔ یہ خالی نہیں کہ عمل کر لیا اور یا بیٹھ گیا وہ اس کی یاد میں مستغرق ہو گیا تو خالی یہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں نہیں، وہ چیزیں دکھا رہا ہے جو مخلوق خدا سوچ بھی نہیں سکتی، عام آدمیوں کو خبر بھی نہیں اس کی، اور نہ ہی یہ خبر ہونے دیتے ہیں۔ جس دن انہوں نے بتا دیا اس دن ان کا معاملہ رک گیا۔ کسی سے پوچھ لیں اللہ والے سے، وہ کہے گا میں کیا ہوں، میں تو ایک عاجز آدمی ہوں، اور بات بھی سچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہے کسی کی طاقت؟ اللہ کے سامنے سب عاجز ہیں، کبھی وہ اپنا حال نہیں بتائیں گے، اور جس نے بتا دیا اس کا معاملہ رک گیا۔ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کو ولایت ملتی ہے تو مبارکیں آیا کرتی ہے، ولی را ولی می شناسد، ولی ولی کو پہچانتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو ملی تو 300 سے زیادہ لوگوں نے مبارک بھی دی، کچھ نصیحتیں کی، لیکن سب کی ایک نصیحت مشترک تھی، کتمان سر، کہ اپنے بھیدوں کو چھپانا۔ جو تمہارے ساتھ اللہ معاملہ فرمائے اس کو مخلوق کے سامنے نہ لے کے آنا، کیوں؟ تمہارے معاملات رک جائیں گے۔ اس واسطے اللہ والے اپنا کوئی معاملہ کسی کو نہیں بتا، کیونکہ راز ہے اور راز ہی رکھا جاتا ہے۔ آپ کے پاس میرے دوست آئے تھے، بتا رہے تھے سب کچھ ضائع ہو گیا۔ ہاں جی، چند دن پہلے ہی درد تھا کہ بڑے اچھے معاملات تھے، تو ساری چیز عیاں تھی میری آنکھوں کے سامنے، اور ساتھ مجھے حکم فرمایا گیا تھا کہ اس کو کسی کو بتانا نہیں۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ماں کو بتا دیا، وہ دن اور آج کا دن میرے سارے معاملات رک گئے۔ کچھ کرے، میں کہ میں نے کیا کرنا ہے، اسے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ چیز کھول دے۔ تو میں نے کہا پھر کوشش کرو، توبہ استغفار کرو اور التجا کرتے رہو، لیکن اعتماد ختم ہو گیا نا۔ یہ معاملات اپنے پیر و مرشد کے علاوہ کسی کو نہیں بتا، کیونکہ وہ سیڑھی ہے، اسی کے ذریعے وہ پھنس جاتا ہے، اس کے علاوہ بتانا نقصان دہ ہے۔ اس میں دو ہے، ایک تو شیطان بھی اچک لیا کرتا ہے، ایک نظر بد بھی ہوا کرتی ہے، اور کئی اور معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ راز ہیں، ان رازوں کو کھولنا منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسی باتیں جو مخلوق خدا کو نہیں بتائی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کی کہ حضور اللہ تعالیٰ نے عرش پہ آپ کے راز و نیاز ہوئے، کچھ باتیں آپ نے بتا دی اور کچھ آپ نے نہیں بتائی، ان میں سے ایک بات بتا دیں کوئی۔ آپ ان کی بات ٹالا نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی مومن کو تھوڑی سی راحت پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ آپ بڑی خوشی ہوئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ابا جان، آج یہ بات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، آپ نے سنا تو رونا شروع کر دیا۔ اور میں نے تو خوشی کی بات بتائی، آپ کو اتنی اچھی بات بتائی،
اور آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سوچو کہ اگر کسی نے کسی کو تھوڑی سا دکھ دیا، کسی کو پریشان کیا تھوڑا سا، اس کا کیا بنے گا؟ روایات میں ہے نا کہ ایک عابدہ و زاہدہ عورت تھی، اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، اس کو باندھ دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، اور وہ مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں پھینک دیا۔ پوری زندگی کی عبادت اور ریاضت اس ایک جانور کی وجہ سے ختم ہو گئی، کیونکہ اس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی۔ اور ایک فاحشہ عورت جس کا پیشہ ہی یہی تھا، ساری زندگی اس نے اسی فحاشی میں گزار دی۔ جا رہی تھی تو دیکھا کہ کتے کا پلہ، چھوٹا سا بچہ، گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بل بلا رہا ہے۔ قریب ہی کنواں تھا، ڈول نہ ملا، اپنی اوڑھنی اتاری، جوتی کو ڈول بنایا، وہاں سے پانی نکال کر اس کے منہ میں ٹپکایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے ذریعے اس کے پوری زندگی، مدت العمر کے گناہوں کو بخش دیا اور جنت میں چلی گئی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ بات ادھر آ گئی نا سینہ صدیق اکبر کی، کہ تھوڑا سا دکھ اگر دے دیا تو پھر کیا بنے گا؟ ہر چیز کے دو رخ۔ دو رخ ہوا کرتے، ہر چیز کے دو رخ۔ اگر سکھ میں یہ ہے تو پھر دکھ میں کیا ہو گیا؟ مالک اتنا ہی پکڑے گا۔ پھر حضور نے بتا بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، حضور کی اتباع نصیب فرمائے، حضور کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر حضور نے شفقت فرمائی، اس دسترخوان کے ٹکڑوں میں سے ہم عاجزوں مسکینوں غلاموں کو بھی عطا کیا جائے۔ بے غرض دینا خدا کا کام ہے، یا ولی کا جس کا فیض عام ہے۔ ہمارے پیر مرشد کے صدقے یا اللہ اس دسترخوان کے ٹکڑوں میں سے جو ہمارے جد اعلیٰ کو عطا فرمائے، اس میں سے ہم کو بھی حصہ نصیب فرمائے، ہماری آل اولاد دوست احباب کو بھی عطا فرمائے۔ باری الہ جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اعمال میں اخلاص نصیب فرما، ان اعمال کو قبول فرما۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک بحرمت سید